گھر کی 3 چیزیں کبھی کسی کو مت دینا۔ اگر آپ سے کوئی انسان 3 چیزیں مانگے تو اسے انکار کر دینا، کیونکہ ہر انکار بد اخلاقی نہیں ہوتا، بعض اوقات خاموش انکار اپنے پورے خاندان کی حفاظت بھی ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، کبھی رات کے آخری پہر جب پورا گھر خاموش ہوتا ہے، کیا آپ نے خود یہ سوال کیا ہے کہ آخر وہ کون سی خاموش غلطی ہے جو آہستہ آہستہ آپ کے گھر سے سکون، برکت اور عزت کو کھا رہی ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے، وہ اسے اچھا اخلاق، رشتہ دار یا مدد کا نام دیتے ہیں، مگر برسوں بعد یہی معمول ان کی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا بن جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایسی 3 چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جنہیں اگر آپ نے جذبات، شرمندگی یا کسی کے اصرار میں آ کر کسی کو دے دیں تو شاید آپ خود بھی محسوس نہ کر سکیں گے کہ آپ کے گھر کی راحت کیوں کم ہونے لگی، رزق میں بے برکتی کیوں آنے لگی اور دل کا سکون کیوں آہستہ آہستہ چھننے لگا۔ محترم ناظرین، 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی قسمت کو بدل بھی سکتی ہیں، آپ کی قسمت کو بگاڑ بھی سکتی ہیں، آپ کے گھر میں سکون بھی پیدا کر سکتی ہیں، بے سکونی بھی پیدا کر سکتی ہیں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے گھر میں خوشحالی لا سکتی ہیں، اسی لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ زندگی میں اگر آپ کے گھر کوئی 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مانگنے آ جائے، چاہے وہ آپ کی منتیں کرے، سماجتیں کرے، آپ سے بار بار ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مانگنے کی کوشش کرے، آپ یہ 3 چیزیں کبھی نہ دینا، تینوں میں سے ایک بھی نہ دینا، ورنہ یاد رکھنا تم تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، ورنہ یاد رکھنا تمہاری نہ عزت بچے گی، نہ تمہارا نام بچے گا، نہ تمہارے گھر کا سکون بچے گا، نہ تمہارے گھر میں برکت بچے گی، بلکہ تباہی ہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ محترم ناظرین، ایک سوال کا جواب اپنے دل میں ضرور دیجئے گا کہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ پوری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں مگر سکون ان کے دروازے تک نہیں آتا، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی آمدنی شاید زیادہ نہیں ہوتی لیکن ان کے گھر میں عجب اطمینان، محبت اور برکت محسوس ہوتی ہے۔ فرق آخر کیا ہے؟ صرف پیسے میں؟ ہرگز نہیں۔ صرف قسمت میں؟ یہ بھی پوری حقیقت نہیں۔ اصل فرق اکثر وہاں ہوتا ہے جہاں انسان کی نظر ہی نہیں جاتی۔ ہم بڑی بڑی چیزوں سے ڈرتے ہیں لیکن زندگی اکثر چھوٹی چھوٹی بے احتیاطیوں سے بدلتی ہے۔ شیطان بھی انسان کو ہمیشہ بڑے نقصان کی طرف ایک ہی قدم میں نہیں لے جاتا، وہ پہلے معمول بدلتا ہے، پھر سوچ بدلتا ہے، پھر انسان کی حساسیت ختم کر دیتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان نقصان بھی کر رہا ہوتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ ذرا اپنے بچپن کو یاد کیجئے، کیا آپ نے کبھی دیکھا تھا کہ گھر کے بڑے بعض اوقات کسی مانگنے والے کو فوراً جواب نہیں دیتے تھے؟ وہ پہلے وقت دیکھتے تھے، حالات دیکھتے تھے، پھر فیصلہ کرتے تھے۔ اس وقت ہمیں لگتا تھا شاید یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، لیکن عمر گزرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ تجربہ ہمیشہ کتابوں سے نہیں ملتا، بعض اوقات ان نسلوں کے مشاہدے سے بھی منتقل ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور بات سمجھ لیجئے، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ لوگوں کی مدد نہ کریں، نہ ہی اسلام ہمیں بخل سکھاتا ہے، بلکہ دین تو ایثار، سخاوت اور خیر خواہی کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن ہر نیکی کے ساتھ حکمت بھی ضروری ہے۔ جس طرح دوا صحیح وقت پر فائدہ دیتی ہے اور غلط استعمال نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، اسی طرح بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن میں جذبات سے زیادہ بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کریں گے اس سوال سے تو ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کیا پسند فرماتا ہے اس سوال پر کم غور کرتے ہیں۔ ہم انکار کرنے سے شرماتے ہیں مگر بعد میں اپنے ہی فیصلوں کے نتائج پر روتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے گھر سے سکون کہاں چلا گیا، پتہ نہیں برکت کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے، پتہ نہیں ہر خوشی ادھوری کیوں رہ رہی جاتی ہے، حالانکہ بعض اوقات جواب ہمارے اپنے رویوں میں چھپا ہوتا ہے۔ آج جس بات کا میں ذکر کرنے جا رہی ہوں اسے صرف ایک رسم یا روایت سمجھ کر نظر انداز نہ کیجیے، بلکہ یہ دیکھیے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، کیونکہ جب حکمت سمجھ آ جائے تو عمل کرنا مشکل نہیں رہتا۔ اور اب شاید وہ لمحہ قریب آ چکا ہے جس کا آپ شروع سے انتظار کر رہے ہیں۔
وہ پہلی چیز جس کے بارے میں ہمارے بزرگ غیر معمولی احتیاط کیا کرتے تھے، جس کے بارے میں بہت سے لوگ آج بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں اور جسے معمولی سمجھ کر اکثر لوگ سب سے پہلے اپنے گھر سے باہر بھیج دیتے ہیں، اس کا ذکر اب ہم شروع کریں گے۔ لیکن پہلی چیز بتانے سے پہلے آپ سے صرف ایک درخواست ہے، اپنے ذہن کو ہر قسم کی توہم پرستی سے خالی رکھیں اور ہر بات کو عقل، شریعت اور حکمت کے ترازو میں تولیں، کیونکہ مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ نہ آندھی تقلید کرتا ہے اور نہ ہی بغیر دلیل ہر بات کو مان لیتا ہے۔ اب آئیں پہلی چیز کی طرف چلتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب وہ لمحہ آ چکا ہے جس کا آپ شروع سے انتظار کر رہے تھے۔ شاید آپ کے ذہن میں اس وقت درجنوں نام گردش کر رہے ہوں گے۔ کوئی سوچ رہا ہوگا شاید سونے کی بات ہوگی، کوئی کہہ رہا ہوگا شاید قرآن مجید، اور کسی اور چیز کا تصور کر رہے ہوں گے۔ لیکن حقیقت ان سب سے مختلف ہے، کیونکہ جس چیز کا میں ذکر کرنے جا رہی ہوں وہ بازار میں نہیں بکتی، اس کی کوئی قیمت مقرر نہیں، لیکن اگر یہ ایک مرتبہ غلط ہاتھوں میں چلی جائے تو بعض اوقات برسوں کی محنت، اعتماد اور گھر کا سکون واپس نہیں آتا۔ وہ پہلی چیز ہے آپ کے گھر کے راز۔ جی ہاں، آپ گھر کے راز بھی ایک امانت ہوتے ہیں۔ ہر وہ بات جو صرف گھر کی چار دیواری تک محدود رہنی چاہیے، وہ ہر کمزوری جسے صرف گھر والے جانتے ہوں، ہر وہ اختلاف جو وقتی ہو، ہر وہ مالی تنگی، ہر وہ مجبوری، ہر وہ آزمائش، اسے ہر آنے جانے والے شخص تک پہنچا دینا دنائی نہیں بلکہ بعض اوقات اپنے ہی گھر کی بنیادیں کمزور کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر ہمدرد نہیں ہوتا، ہر مسکراتا ہوا چہرہ خیر خواہ نہیں ہوتا، ہر وہ شخص جو آپ کی پوری بات خاموشی سے سن رہا ہو ضروری نہیں کہ وہ آپ کے درد کا امین بھی ہو۔ کبھی کبھی لوگ صرف اس لیے سوال کرتے ہیں تاکہ انہیں آپ کی کمزوری معلوم ہو جائے۔ کبھی وہ آپ پر ترس کھانے کے لیے نہیں بلکہ بعد میں دوسروں کے سامنے آپ کا ذکر کرنے کے لیے معلومات جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے عقل مند لوگ ہر بات ہر شخص کو نہیں بتاتے، وہ جانتے ہیں کہ زبان سے نکلا ہوا راز واپس نہیں آتا۔ ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد دیکھیں، کتنے ہی خاندان صرف اس وجہ سے ٹوٹ گئے کہ گھر کی ایک بات گھر سے باہر چلی گئی۔ کتنی ہی بہنوں کی عزت لوگوں کی مجلسوں کا موضوع بن گئی۔ کتنے ہی میاں بیوی کے معمولی اختلاف دوسروں کی مداخلت سے مستقل دشمنی میں بدل گئے، اور کتنے ہی کاروبار اس لیے نقصان میں چلے گئے کہ کسی نے وقت سے پہلے اپنی منصوبہ بندی دوسروں کے سامنے کھول دی۔ یہاں ذرا خود سے ایک سوال کیجئے، کیا واقعی ہر رشتہ دار آپ کے راز جاننے کا حق رکھتا ہے؟ کیا ہر دوست آپ کے گھر کے حالات جاننے کا امین ہے؟ کیا ہر پڑوسی کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر میں کتنی آمدنی ہے، کتنے اخراجات ہیں، کون بیمار ہے، کون ناراض ہے، یا کون سی پریشانی چل رہی ہے؟ اگر جواب نہیں تو پھر آج سے ایک عادت بدل دیجئے، اپنے گھر کے رازوں کی حفاظت کیجئے برائے مہربانی، کیونکہ جس گھر میں راز محفوظ رہتے ہیں وہاں اعتماد زندہ رہتا ہے، اور جس گھر کے راز بازاروں، محفلوں اور سوشل میڈیا تک پہنچ جائیں وہاں سکون سب سے پہلے رخصت ہوتا ہے۔ یہ پہلی چیز تھی جسے کبھی بھی آسانی سے کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، لیکن شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر پہلی چیز اتنی اہم ہے تو دوسری چیز یقیناً اس سے بھی زیادہ حیران کن ہوگی، اور سچ یہی ہے کہ کیونکہ دوسری چیز کا تعلق صرف آپ کے گھر سے نہیں بلکہ آپ کے رزق، آپ کی عزت اور آپ کی آنے والی زندگی کے فیصلوں سے بھی جڑا ہوا ہے۔ محترم ناظرین، اب آئیں اس دوسری چیز کی طرف جسے اکثر لوگ چیز نہیں سمجھتے، حالانکہ یہی وہ چیز ہے جو بہت سے لوگوں کی زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ اگر پہلی چیز گھر کے راز تھے تو دوسری چیز ہے آپ کے گھر کی مالی حالت اور آنے والے منصوبے۔ ذرا غور کیجئے، ہر انسان کے دل میں کچھ خواب ہوتے ہیں۔ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، کوئی گھر خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے، کوئی زمین لینا چاہتا ہے، کوئی اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے خاموشی سے محنت کر رہا ہوتا ہے، لیکن افسوس آج کا انسان منصوبے بننے سے پہلے ہی اس کا اعلان کر دیتا ہے۔ ابھی کاروبار شروع ہی نہیں ہوا مگر سوشل میڈیا پر تصویریں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی معاہدہ مکمل بھی نہیں ہوا مگر دوستوں کی محفل میں اس کے چرچے شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی کامیابی ملی ہی نہیں مگر انسان پہلے ہی خود کو کامیاب ثابت کرنے لگتا ہے۔
پھر اگر وہ کام کسی وجہ سے رک جائے تو وہ یہی کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، حالانکہ بعض اوقات مسئلہ قسمت کا نہیں، بے احتیاطی کا ہوتا ہے۔ ہم ہر اس شخص کو اپنی زندگی کے منصوبوں میں شریک کر لیتے ہیں جس کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، ہر شخص جو آپ کے کامیابی پر مسکرا رہا ہو ضروری نہیں کہ وہ دل سے خوش بھی ہو۔ ہر وہ شخص جو آپ کو مبارکباد دے رہا ہو ضروری نہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا بھی کر رہا ہو۔ اسی لیے سمجھدار لوگ اپنی محنت کا شور نہیں مچاتے، وہ پہلے کام مکمل کرتے ہیں، پھر اگر ضرورت ہو تو اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک کسان کو دیکھیں، وہ بیج بونے کے بعد ہر گزرنے والے کو یہ نہیں بتاتا کہ میرے کھیت میں کیا اگنے والا ہے۔ وہ خاموشی سے انتظار کرتا ہے، پانی دیتا ہے، محنت کرتا ہے، اور جب فصل پر تیار ہو جاتی ہے تب لوگ خود دیکھ لیتے ہیں۔ زندگی کا اصول بھی یہی ہے، ہر خواب اعلان کرنے کے لیے نہیں ہوتا، ہر منصوبہ سنانے کے لیے نہیں ہوتا، ہر کامیابی دکھانے کے لیے نہیں ہوتی، کبھی کبھی خاموشی سب سے بڑی حفاظت بن جاتی ہے۔ آج ایک عجیب بیماری عام ہو چکی ہے، انسان کو خوشی اس وقت تک مکمل محسوس نہیں ہوتی جب تک لوگ اسے دیکھ نہ لیں۔ نئی گاڑی آئی، تصویریں، نیا گھر لیا، تصویر، سفر شروع ہوا، تصویر، کاروبار شروع کیا، تصویر، اور پھر وہی انسان چند ماہ بعد کہتا ہے پتہ نہیں سب کچھ بدل گیا۔ اصل مسئلہ تصویر نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو دوسروں کی نظروں کا محتاج بنا دیا ہے۔ بے شک یاد رکھیں، جس نعمت کی حفاظت شکر سے ہوتی ہے، اس نعمت کی حفاظت خاموشی سے بھی ہوتی ہے۔ ہر خوشی کا اعلان ضروری نہیں ہوتا، ہر کامیابی کا اشتہار بھی ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی اپنے خوابوں کو صرف اپنے رب کے ساتھ راز رہنے دیجئے، پھر دیکھیں جب اللہ چاہے گا دنیا خود آپ کی کامیابی دیکھ لے گی۔ اور شاید یہی وہ حکمت ہے جسے سمجھنے کے بعد انسان بولنے سے پہلے سوچنا سیکھ جاتا ہے۔ اب صرف ایک چیز باقی رہ گئی ہے، وہ سچ ہو کہوں، اگر پہلی چیز نے آپ کے گھر کی عزت کی حفاظت کی اور دوسری چیز نے آپ کے رزق اور منصوبوں کی، تو تیسری چیز آپ کے پورے خاندان کے سکون، محبت اور مستقبل سے جڑی ہوئی ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جسے اکثر لوگ سب سے ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن نقصان بھی سب سے زیادہ اس کے ذریعے اٹھاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب ہم اس تیسری اور آخری چیز کی طرف آتے ہیں، اور سچ کہوں اگر آپ نے پہلی دو باتیں دل سے سن لیں تو شاید یہ تیسری بات آپ کے دل پر سب سے زیادہ اثر چھوڑ جائے گی، کیونکہ یہ چیز نہ بازار میں ملتی ہے، نہ کسی کے خزانے میں، اور نہ ہی پیسوں سے خریدی جا سکتی ہے۔ یہ ہے آپ کے گھر کا باہمی اعتماد، عزت اور سکون۔ جی ہاں، یہ بھی ایک ایسی امانت ہے جسے ہر کسی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ آج بہت سے گھروں کی سب سے بڑی کمزوری یہ نہیں کہ ان کے پاس پیسہ کم ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان کے گھر کی ہر بات گھروں سے باہر پہنچ جاتی ہے۔ میاں بیوی کا اختلاف، اولاد کی غلطیاں، گھر کی لڑائیاں، مالی مسائل، یہ سب لمحوں میں خاندانوں، دوستوں، واٹس ایپ گروپ، سوشل میڈیا کی گفتگو بن جاتے ہیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ وہی لوگ جو کبھی ہمدرد بن کر سنتے تھے فیصلہ کرنے لگتے ہیں، مشورہ دینے لگتے ہیں، اور بعض اوقات وہی لوگ آگ کو بجھانے کی بجائے مزید ہوا دینے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر زخم دکھانے کے لیے نہیں ہوتا، کچھ زخم صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے کھولے جاتے ہیں، اور کچھ مسائل صرف انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے حل کیے جاتے ہیں جو واقعی اس مسئلے کا حصہ ہوں۔ عقل مند انسان وہ نہیں جو ہر دکھ سنائے، بلکہ وہ ہے جو ہر دکھ کو صحیح دروازے تک لے جائے۔ اگر مسئلہ دینی ہو تو اہل علم سے رجوع کریں، اگر قانونی ہو تو اہل قانون سے، اگر طبی ہو تو ڈاکٹر سے، لیکن ہر مسئلہ ہر مجلس میں بیان کرنا اکثر مسئلے کو چھوٹا نہیں بڑا کر دیتا ہے۔ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، کتنے ہی خاندان صرف اس لیے بکھر گئے کہ کسی نے غصے میں آ کر گھر کی بات باہر بیان کر دی، کتنے ہی رشتے صرف اسی لیے ٹوٹ گئے کہ وقتی ناراضگی کو مستقل تماشا بنا دیا گیا، اور کتنے ہی بچے اپنے والدین کی عزت صرف اس لیے کھو بیٹھے کہ بڑوں نے اپنے ہی گھر کی پردہ داری نہ کی۔ یاد رکھیں، گھر صرف اینٹوں اور دیواروں سے نہیں بنتا، گھر اعتماد سے بنتا ہے، اور اعتماد ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو اسے دوبارہ قائم کرنے میں برسوں لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر کبھی آپ کے دروازے پر کوئی آئے اور آپ سے ایسی بات کہے،
ایسا راز، ایسی خبر، ایسا معاملہ مانگے جس کے باہر جانے سے آپ کے گھر کا سکون، عزت یا اعتماد متاثر ہو سکا تو ادب کے ساتھ معذرت کر دیجئے۔ ہر انکار بد اخلاقی نہیں ہوتا، بعض اوقات خاموش انکار اپنے پورے خاندان کی حفاظت ہوتا ہے۔ اور اب اس پوری گفتگو کا خلاصہ صرف ایک جملے میں سن لیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون قائم رہے تو ان 3 ایمانتوں کی حفاظت کرنا سیکھ لیجئے برائے مہربانی۔ پہلی ایمانت گھر کے راز، دوسری ایمانت اپنے مالی حالات اور آنے والے منصوبے، اور تیسری ایمانت اپنے گھر کا اعتماد، عزت اور باہمی سکون۔ یہ تینوں چیزیں جب محفوظ رہتی ہیں تو گھر صرف آباد نہیں رہتا، ایک منصوبہ بھی رہتا ہے، مضبوط بھی رہتا ہے۔ اور آخر میں اگر آج کی گفتگو نے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گھر، اپنی عادتوں اور اپنے فیصلوں پر غور کرنے پر مجبور کیا ہے تو آج ہی ایک عہد کیجئے، اپنے گھر کو صرف صاف نہیں رکھیں گے، محفوظ بھی رکھیں گے۔ اپنی زبان کو صرف نرم نہیں رکھیں گے، ذمہ دار بھی رکھیں گے، اور اپنی ہر نعمت، ہر راز اور ہر تعلق کو اللہ کی ایمانت سمجھ کر سنبھالیں گے۔ ممکن ہے آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلیاں کسی بڑے فیصلے سے نہ آئیں، صرف ایک چھوٹی سی احتیاط سے آ جائیں۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں محبت، سکون، برکت اور باہمی اعتماد ہمیشہ قائم رکھے، ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے اور ہمیں وہ بصیرت عطا فرمائے جس سے ہم ہر فیصلے میں حکمت اختیار کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔